السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 25 ہے۔ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک سیریل نہیں سنا تو گویا کہ وہ بیکار ہو گیا۔ جو بھی سیریل آپ سنیں گے وہ اپنی جگہ پر ایک مستقل تقریر ہے۔ یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے نمبر دے رکھے۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ تعلیم میں کن چیز کو ہم کو ترجیح دینی چاہیے۔ دیکھیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے شرعی لحاظ سے کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمارا دین ہم سے بنیادی طور پہ کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ کون سا علم طلب کرنا فرض ہے؟ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کیا چیز تمہارے اوپر فرض کیا ہے یہ معلوم ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس چیز سے تم کو منع کیا ہے۔ یہ دو چیزیں اصل ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم کو اس بات کی ترجیح دینی چاہیے کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہو اس کے بعد سب سے پہلی چیز ان کو یہ دو چیزیں معلوم ہو جانی چاہیے۔ آج جو معاملہ خراب ہو رہا ہے، بچے کو نرسری میں ڈالنے کی فکر ہے، بچے کو عصری تعلیم کے لیے فکر ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بچہ ان دونوں چیزوں کو جانے۔ یہ ترجیحات میں آپ نے الٹ دیا معاملے کو کہ پہلے جو چیز جاننا چاہیے تھا یا تو اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ ہمارے پلان میں ہی نہیں ہے، اور یا یہ کہ پلان میں ہے تو بعد میں ہے، اور یا یہ ہے کہ پلان ناقص ہے۔ مثال کے طور پر وہ صرف اتنا والدین سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہے کہ بچہ قرآن پڑھ لیا ہے، یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے، یعنی ناظرہ پڑھ لیا ہے۔ تو ناظرہ پڑھنے سے تو بچہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو پریفرنس دیں، تعلیم کے سے مراد کہ قرآن ناظرہ بھی پڑھے، لیکن بچہ ہمارا سب سے پہلے اس بات کو جانے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کی ترتیب شروع کرو، اور 9 سال میں اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو۔ صرف مارنے کا یہی ایک جگہ حکم ہے نماز کے بارے میں، بقیہ کسی چیز میں مارنے۔ آپ مارتے ہیں ہوم ورک نہ کرنے پر، آپ مارتے ہیں بچے کے اسکول نہ جانے پر۔ حالانکہ مارنے کی جو اجازت ہے وہ کس میں ہے؟ بچہ نماز نہ پڑھے۔ 9 سال کے بچے کو آپ نے کبھی مارا نہیں ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے۔ تو جب 9 سال والے سے کہا جا رہا ہے مارے، تو اب نماز سے پہلے اس کو کیا بات معلوم ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز سے پہلے کی چیزیں کیا ہے، طہارت کسے کہتے ہیں، طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ پتہ چلا 9 سال کے بچے کو نماز اور طہارت کم سے کم معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو ترجیحات میں ان کو آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جس کو مقدم کرنا چاہیے یا پریفرنس دینا چاہیے وہ یہ ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیے گا، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ نہ سیکھ لے تب تک آپ دوسری تعلیم نہ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے، نہیں صاحب ابھی تو ہمارا بچہ نماز پڑھنا نہیں سیکھا ہے لہذا ہم اب نرسری میں بھی نہیں بھیجیں گے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ہے، آپ اس کی تعلیم دیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ وہ اس تعلیم کی طرف تو ہماری پوری توجہ ہو اور جو اصل ہماری تعلیم ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی 12 یا 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اب
نہ ماں کو معلوم ہے کہ بچی کو بتایا جائے کہ تمہاری بلوغت کی علامت کیا ہے اور اس کے بعد تمہارے مسائل کیا ہیں. تو پتہ چلا 12-13 سال کی بچی کو یہ ضرور جان لینا چاہیے، چاہے مکتب سے جان لے اور چاہے والدین اس کو بتا دیں، خاص کر ماں اسے بتا دیں. اب ماں ہی کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو بیچاری کہاں سے بتائے گی؟ اب وہ بچی پتہ چلا بالغ ہو گئی ہے، اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو گئی ہے، لیکن اس کو اپنے جو ہے ناپاکی پاکی کے مسائل ہی نہیں معلوم ہے. تو جن چیز کو ترجیح دینا ہے اسلام میں، اس کو ترجیح دینا چاہیے تعلیم کے میدان میں. یہ آپ سے پہلی بات بتانا چاہتے تھے. دوسری چیز کہ جب ان چیزوں سے فارغ ہو جاتا ہے بچہ، یعنی فرائض جان لیتا ہے کہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، خاص کر 2 چیزیں، نماز اور روزہ، اور ادھر طہارت کا مسئلہ، یہ جو بنیادی چیز جان گیا اور حرام جان گیا، تو اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے یہ جو ہمارے پاس تعلیم ہے جس کے ذریعے ہم اپنا پیٹ پالتے ہیں، یعنی عصری تعلیم جس کے ذریعے ہم جاب کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس کی کمائی کرتے ہیں، اس میں کیسے ترجیح ہونی چاہیے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سے بچے ناکام ہیں کیونکہ انہوں نے غلط ترجیح دے کر کے تعلیم حاصل کر لیا. جیسے ہم ہیں، مثال کے طور پر ہم نے 10واں کیا، 12واں کیا، BA کیا، MA کیا. یہ تعلیم کی ترتیب نہیں ہے، یہ تعلیم کی غلط ترتیب ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا، تعلیم کیسے حاصل کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ کا مثال کے طور پر ہمارے پاس 3 طریقے کے لوگ ہیں جو بچے پڑھتے ہیں. ایک بچے بزنس مین ہیں کے بچے ہیں جن کے ہاں پہلے سے مثال طور پر بنیا ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے بچے کو جاب نہیں کرنی ہے. ایک پنڈت ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، جاب کرنی ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں میں بھی ہیں جو بزنس مین ہیں، ان کی ترجیحات ایک ہونی چاہیے. جن لوگوں کا یہ ہے کہ نہیں صاحب سروس کرنی ہے، گورنمنٹ سروس کرنی ہے، ان کی ترجیحات الگ ہونی چاہیے کہ کس چیز کو حاصل کریں. اگر آپ اس ترتیب کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ بیکار خوب بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ غلط ترتیب کو آپ نے کیا کر لیا ہے، صحیح ترتیب سمجھ لیا ہے، اس لیے معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو اب مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم مسلم بزنس مین کی بات کرتے ہیں. اس کو 100% اپنے بچے کے بارے میں معلوم ہے کہ ہماری تجارت کو کیا کرے گا، سنبھالے گا. تو اب 10ویں تک تو سب لوگ ایک ہی چیز پڑھتے ہیں، کامن چیز پڑھائی تعلیم ہوتی ہے. اب 10ویں کے بعد آپ اپنے بچے کو کامرس میں لگائیں کہ بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے. اگر آپ اور آگے جانا چاہتے ہیں، پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں، پیشہ وارانہ کورس کرنا چاہتے ہیں، تو MBA اس سبجیکٹ میں کرائیں، BBA اس سبجیکٹ میں کراویں جس کا تعلق تجارت سے ہے. اب وہ BBA کرا رہا ہے بچے کو بزنس مین، MBA کرا رہا ہے ایک ایسی چیز سے جس سے اس کے کیا کہتے ہیں تجارت کا تعلق نہیں ہے. تو اس کے لیے ترجیحات وہ سبجیکٹ ہے جس سے اس کی تجارت کیا ہے، جڑی ہوئی ہے. اب دوسرا آدمی ہے، جیسے میں نے پنڈت کا نام لیا. پنڈت کا نام میں نے کیوں لیا؟ کیونکہ ان کے یہاں 99% اسی غرض سے پڑھائی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جاب کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت کی 73% جو گورنمنٹ جاب ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ پنڈتوں کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. انہوں نے پہلے دن سے اس کو ترجیح میں رکھا ہے. اب اس کے نتائج برآمد ہو رہے، تم نے ترجیح رکھا ہی نہیں، تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کو کیا پڑھنا چاہیے تھا، لہذا آپ کے بچے بیکار رہیں گے. دوسری وجوہات بھی بیکار ہونے کی ہے، لیکن اس میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ صحیح چیز کو پریفرنس نہیں دیا گیا، ترجیح نہیں دی گئی کہ اول ہم کو کیا کام کرنا ہے. تو اب ایک آدمی کو جاب کرنی ہے، اس لیے سے پڑھ رہا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان بچے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کو کون سی جاب کرنی ہے. جاب میں ہمارے پاس ایک طرح کی جاب ہے کہ جس کا تعلق سودی کاروبار سے ہوگا. آپ لائف انشورنس میں جائیں گے، آپ بینکنگ سروس کریں گے. تو آپ پہلے سے طے کر لیں کہ ہم کو اپنے بچے کو حلال کمانا ہے. ہمارا چھوٹا بھائی آپ کو معلوم ہے کمال میاں بہت جینیس آدمی ہے، بہت دماغ ہے. تو جب وہ پڑھا تو میں نے کہا کہ تم IAS کی تیاری کرو. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بھیا IAS بننے کے بعد ہم کیا کریں گے.
تو ہم نے کہا کہ بہت سے کام ہوتے ہیں اور بڑی خدمات ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں IAS کی کوشش کروں تو امید ہے کہ میں پاس کر جاؤں گا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن 99% جو تجربہ ہے کہ ہم کو رشوت لے کر کے ہی اپنی جاب کرنی ہے، رشوت لینا ہی پڑے گا. اب رشوت جب لینا پڑے گا تو میں ایسی تعلیم حاصل کرنے کا ہمارے فائدہ کیا ہوا؟ گرچہ آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ بہت سی سیوائیں کر سکتے ہیں، بہت خدمت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن جو مشاہدہ ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک تحصیلدار ہے، ایک قانون گو ہے، ایک رجسٹرار ہے، یہ سب رشوت ایسے لیتے ہیں جیسے کہ گویا کی رشوت کا ایک قانون ہے کہ رشوت لینا ہی لینا ہے. تو اس بات کو بھی دھیان رکھنا ہے مسلمانوں کو کہ کون سی تعلیم ہم حاصل کریں کہ جس میں حرام سے ہم زیادہ سے زیادہ بچ سکیں. اب ہمارا ماحول اتنا خراب ہوا کہ ہم باقاعدہ داماد تلاش کرتے ہیں تو سوال بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کتنی ہے، اچھا اوپر کی آمدنی کتنی ہے. یہ وہ آدمی پوچھتا ہے جس کے نزدیک رشوت حرام ہے. وہ اپنے داماد ہونے والے داماد سے یا اس کے گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ اوپر کی آمدنی کیا ہے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ترجیحات دین میں آپ کو اس بات کو شامل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں. کیا مشکل کام ہے کہ جب آپ کہیں گے مولانا پھر تو کوئی جاب لگے گی نہیں کیونکہ سب کیا ہیں، سب حرام ہے، سب جگہ رشوت چلتی ہے. تو اس میں جو چھوٹی والی رشوت ہے اس کی طرف کوشش کریں. اگر ایسی ہی پرابلم ہو گئی ہے کہ رشوت گویا کی قانونی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، جو غیر قانونی بات ہے وہ قانونی شکل اختیار کی جا رہی ہے، تو اس بات کا دھیان رکھیں. میں جانتا ہوں ہمارے ایک بہت قریبی شروع سے بچے کو انہوں نے میوزک پڑھایا، سبجیکٹ لے کر کے میوزک کا وشے پڑھایا انہوں نے. اب بچہ آگے جاب کیا کرے گا؟ وہ میوزیشین بنے گا، وہ میوزک پڑھائے گا. غلطی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی آمدنی حلال ہے کہ حرام ہے. یہ تو بات آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب آپ نے بچے کو تعلیم دی. تب تو اس بات کو سوچا ہی نہیں گیا. آپ اپنے بچے کو MBA فائنینس میں کرا رہے ہیں، BBA فائنینس میں کرا رہے ہیں. فائنینس کا مطلب کیا ہے کہ بینک میں جائے گا اور یا جو ہے وہ لائف انشورنس میں جائے گا، انشورنس کمپنیوں میں جائے گا. لائف میں نہیں جائے گا تو انشورنس کمپنی میں جائے گا. لیکن وہ غلطی کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے اس بات کو نوٹس نہیں لیا کہ ہمارا بچہ پڑھنے کے بعد کس لائن میں جا سکتا ہے. تو اس بات کو دھیان رکھنا ہے مسلمان کے لیے. مسلمان کو ترجیح دینا ہے کہ کون سی جاب ایسی ہوگی کہ جس میں ہم حرام سے بچ سکتے ہیں، اس جاب کی وہ تیاری کرے. اسی لحاظ سے 10ویں کے بعد پڑھنا شروع کرے. یہ 12ویں کر لینا، BA کر لینا، MA کر لینا، یہ تو آپ کو پھنسایا گیا ہے. یہ تو انگریزوں کی ایک چال تھی کہ بھارت کے لوگوں کو جو ہے وہ ایسی تعلیم ہی دی جائے کہ یہ ناکارہ قسم کے لوگ پیدا ہوں. تو انہوں نے ناکارہ قسم کا سلیبس آپ کو سمجھا دیا. یہ تو کرناٹک، تمل ناڈو، آندھرا والوں نے سوچا 1980 میں کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جو چیز ہم کو MA کرنا ہے وہ ہم 10ویں کے بعد ختم، اس کے بعد ہم اپنا دیکھیں کہ ہماری لائن کیا ہے. تب وہاں سے لائن اور انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں. ورنہ تو ہم بس 10ویں 12ویں BA MA 10ویں 12ویں BA سب لوگ یہی کرتے تھے. بہرحال ایک چیز اس کو دھیان رکھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس تعلیم کی. بھلے آمدنی کم ہے لیکن ایسی تعلیم کی جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، انسانوں کو فائدہ ہوگا، ہمارے دیش کو فائدہ ہوگا، دنیا کو فائدہ ہوگا، ایسی تعلیم حاصل ہم کریں. حالانکہ اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا ہے. جیسے کسان ہیں، کتنے کسان پریشان ہیں. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ نہیں معلوم ہے. آخر میں کیا بولتے ہیں کہ کھیتی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کھیتی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم اپنی مزدوری جوڑ لیں گے، اپنا یہ جوڑ لیں گے تو ہمیں کچھ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اچھا گھاٹا ہے تو دنیا کھیتی کیوں کر رہی ہے؟ گھاٹا کس کو ہے؟ گھاٹا اس کسان کو ہے جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سی کھیتی کو کرنا ہے یہاں پر اس علاقے میں اور کون سی کھیتی کو نہیں کرنا ہے. یا آپ نے طے کر رکھا ہے مجھے گیہوں دھان بوتے رہنا ہے، زندگی بھر خسارے میں رہیں گے آپ. کبھی آپ کیوں؟ یہ بھائی محنت کم مانگتا ہے، اس کے پیچھے راز بھی ہوتا ہے. دوسری کھیتی جب آپ آگے بڑھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ محنت مانگے گی. اب محنت کو چرانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ محنت نہیں کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بلیم دے رہا ہے کیا کہ کھیتی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر پپیتے کی کھیتی ہے، 6 مہینے میں کھیتی تیار ہو جاتی ہے. محنت ہے
2 बीघा आप पपीता बो दीजिए, साल भर आपके घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन आपको बोना है धान, बोना है गेहूं, धान गेहूं हमेशा आपको नुकसान करता रहेगा। अच्छा, आप सोचे कि मौलाना साहब फिर कोई धान गेहूं ना बोवे, नहीं, जिस इलाके में धान बोने से फायदा वहां वाले धान बोवे, जिस इलाके में गेहूं बोने का फायदा वहां वाले गेहूं बोवे। तो ये जो शिकायतें हैं किसान की हो, तालिब इल्म को हो, नौजवानों की है, उसे बुनियादी वजह कहाँ फंसी आकर के? बुनियादी वजह ये फंसी हुई है कि उन्होंने तालीम में तरजीहात को मुकद्दम नहीं रखा। किस चीज का काम किस वक्त किस जगह पे करना चाहिए। तो मुसलमानों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उस जॉब के लिए किस तरीके को पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, उस चीज को पढ़ें जिसकी हकीकत में भले थोड़ा नुकसान हो, बड़े थोड़ी सैलरी कम मिले, लेकिन ये नियत करें कि इंसानियत को फायदा पहुंचेगा, तो अल्लाह ताला उसमें सवाब भी देता है। तो ये दोनों चीजों को मुकद्दम रख करके तालीम को क्या करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि लड़कियां क्या करें, लड़कियों को तालीम, तो एक मुसलमान को तो चाहिए कि एक बुनियादी तौर पर लड़कियों को तालीम देने में इस बात को ख्याल रखे कि हमारी बच्ची तालीम याफ्ता हो जाए। अब पूरी दुनिया ने यह तय कर लिया है कि लड़की तालीम हासिल करे या लड़का, सबका मकसद क्या है? सबका मकसद जॉब करना है, सर्विस करना है। मुसलमानों को अपना पहला मकसद बनाना चाहिए कि तालीम याफ्ता हो जाए। तालीम याफ्ता होने के लिए असली तालीम की क्या ज़रूरत है, ये भी एक सवाल है। उसकी वजह क्या हो गई है, हकीकत में नहीं होनी चाहिए थी। हमारे नौजवान शादी करना चाहते हैं, अब वो कहते हैं कि मुझे बीए पास लड़की चाहिए। अब वो बीए पास जब आपने यही बात कहना शुरू कर दिया, या हमको बीबीए लड़की चाहिए, या हमको एमबीए लड़की चाहिए, या हमको कॉमर्स वाली लड़की चाहिए, तो मामला बिगड़ा किसका? मामला बिगड़ा मुस्लिम नौजवान बच्चों का। उन्होंने एक गलत बात अवाम में डाल दी। अब हम जैसे लोग जिनके यहाँ लड़कियां हैं, वो सारे लड़की वाले ये सोच रहे हैं कि बच्ची जब डिमांड ये हो गई है तो यकीनी बात है जो डिमांड है उसकी तालीम दो। अगर आप इस चीज को, अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक है कल, कि शादी करने में हम किस चीज को तरजीह दें। अगर आप हमारे नौजवान ये कहते कि भाई लड़की जो है इतनी पढ़ी लिखी हो कि वो जो है बच्चों को संभाल सके और क्या कहते हैं दीनदार हो, रोज़ा नमाज जानती हो, हम कहीं चले जाएं तो हमको ख़त लिख सकती हो, व्हाट्सएप पर टाइप कर सकती हो, हमको बस इतना काफ़ी है। अगर आप इस तरीके से रखते तो लड़कियां बीए एमए करने की कोशिश नहीं करती। तो बात लड़की की नहीं बिगड़ी है, बात बिगड़ी है नौजवान लोगों के गलत नजरिए की बुनियाद पर यह मामला खड़ा हो गया है। और यह भी एक बात कहना चाहता हूं कि लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं कि अगर हम अपनी बच्ची को दीनदार बना देंगे तो इसका रिश्ता नहीं है। आप यकीन जाने कि ऐसे ज्यादा इस वक्त लोग नौजवान भी मौजूद हैं, ज्यादा नहीं कह सकते तो कम से कम 60 और 40 का इस वक्त औसत चल रहा है कि अगर 60% लोग चाहते हैं कि हम होने वाली हमारी बीवी जॉब करे, एमए हो, बीए हो, फला हो, धमाका हो, तो 40% ऐसे नौजवान भी इस वक्त मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमारी होने वाली बीवी दीनदार हो। और आप दीनदार चूंकि 3% जा रहे हैं तो उनकी शॉर्टेज है, यहां पर आप उसकी तालीम हासिल कराएं। अब आपको ये पता ही नहीं, इस वक्त 97% लोग जा रहे हैं असली तालीम की तरफ, 3% किधर जा रहे हैं, दीनी तालीम की तरफ। तो 3% जब दी और इधर 40% की डिमांड है तो 37% तो अभी लड़कियां कम है दीनदार है। ये आंकड़ा भी बताने वाला कोई नहीं है, ये हमको समझ भी नहीं है। हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि अगर लड़की दीनदार हो जाएगी तो फिर इसका रिश्ता ही नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग तो बीएम में मांग रहे हैं। गलत है, 40% लोग दीनदार मांग रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कितने लोग मेरे पास आता है, कितने लोग कि मौलाना साहब जो है वो कोई ऐसी लड़की बताइए जो दीनदार हो। अगर वो हमसे बोलेंगे मौलाना कोई ऐसी लड़की बताइए जो बीए हो, 20 बता देंगे। दीनदार बताने के लिए हमको नानी याद आ जाती है, मिल ही नहीं रही है, क्योंकि 3% दीनदार है और 40% की डिमांड है। तो ये बात नहीं समझे, ये मैं आपको बताना चाहता था कि गलतफहमी भी दूर करें। तो लड़कियों को तालीम कैसे दी जाए, इस बात को इंशाल्लाह जिंदगी हम कल बात करेंगे कि लड़कियों को जो तालीम देने की बात है कि उनके लिए कैसे तालीम का सिस्टम हो, क्या निज़ाम हो, किस चीज़ को हम पूरे सिस्टम में नहीं बात करना चाहते। हमारा तो टॉपिक क्या है कि आप किसको तरजीह देंगे,
پریفرنس کس کو دیں گے تعلیم میں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے, صرف اس پر ہم بات کریں گے کہ لڑکیوں کو تعلیم. اور پھر وقت رہا تو اسی میں ہم یہ بھی بات کر لیں گے کہ شادی کرتے وقت کس چیز کو ہم کو ترجیح دینی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. یہ بنا